پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب, مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری نیوز نے جسٹس طارق محمود صاحب کا ویو لیا تھا. نواز شریف صاحب, جسٹس طارق محمود میرا خیال ہے وہ اکرم شیخ صاحب کو ان کی طرف بھی اشارہ تھا. جہاں تو وہ بلکہ ججز اپوائنٹمنٹ کے جو پیچھے کیوس تھا, بڑے انڈیپینڈنٹ شخص ہیں جسٹس طارق, بہت انڈیپینڈنٹ اور بڑے ان کی کریڈیبلٹی اور بڑی رسپیکٹ ہے کمیونٹی میں. جہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم سنیں کہ انہوں نے کیا کہا. سوال تو اس وقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے جس کو آرٹیکل 238 اور 239 میں ترمیم کا اختیار حاصل ہے, تو گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کر رہی تھی. اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب سے 1973 کا یہ قانون آیا ہے اور آرٹیکل 193 اور 177, تو وقت نے ایک بات تو ثابت کر دیا کہ یہ طریقہ کار جو ہے, چاہے فوجی حکومتوں نے استعمال کیا ہو, چاہے ایگزیکٹو نے اپنی اتھارٹی کے ساتھ استعمال کیا, یا جوڈیشری نے جو ایزیوم کی پاور ججز کیس کے بعد استعمال کیا, تو اس میں ہمیشہ اعتراضات اٹھتے رہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ترمیم کرنے کا اختیار تو پارلیمنٹ کو ہے, وہ ایک علیحدہ آرگن ہے. جوڈیشری جو بالکل علیحدہ آرگن ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے لیے لازم ہے یا ایون ضروری ہے, یا شاید پرائرٹی بھی اگر میں سمجھتا ہوں ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ آپ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے اس میں کنسلٹ کریں. وہ ڈفرینٹ آرگن کے لوگ ہیں, ان سے کنسلٹ کرنے کا سوال نہیں. اور اس کا ایک ایڈڈ ریزن بھی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, کچھ عرصے سے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ترمیم آئے گی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے. تو مان لیجئے کہ یہ ترمیم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کو چیلنج کرتے, تو چیلنج پھر سپریم کورٹ میں کرتے. تو پھر سوال یہ ہے کہ جن چیف جسٹس صاحب سے رائے لی گئی ہو اور ان کو آن بورڈ لیا ہو اور ان سے کنسلٹ کر لیا ہو, تو پھر وہ کیسے اس میں جو ہے اس معاملات کا فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے ریزن دیا ہے یا گراؤنڈ دیا ہے, یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے. اور اصل میں میرا خیال ہے کہ قصور سارا ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے شاید بیفور ٹائم جو ہے میرے جیسے لوگ نے لوگوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 100% صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے بھی آپ ابھی 2 منٹ پہلے یہی کہا کہ یہ انہوں نے تو قانونی پوائنٹ آف ویو, میں نے کہا یہ پولیٹیکلی اور قانونی دونوں پوائنٹس آف ویو سے بالکل غلط ہے یہ جو میاں صاحب نے آج کہا ہے. اور جسٹس صاحب نے بتا ہی دیا آپ کو کہ یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں نسیم زہرا صاحبہ, جو کہ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں دنیا نیوز کی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم نسیم. نجم ہے. جی وعلیکم السلام. نسیم 3 questions, not 2 but 3. فرسٹ یہ کہ اسحاق ڈار کو آپ نے کل شام کو انٹرویو کیا تھا اور ہم نے اس کا مختصر سی بات بھی کی. آپ کی ظاہر ہے کہ لمبی چوڑی بات ہوئی ہوگی. آپ کے ذہن میں کوئی ایک سیکنڈ کا بھی شک تھا کہ آج یہ ہو جائے گا آفٹر یو ہرڈ اسحاق ڈار صاحب لاسٹ نائٹ؟ ناٹ ایٹ آل. لاسٹ نائٹ نا, نائٹ بفور لاسٹ نجم, لیکن نہ کہ ہمارے ذہن میں شک تھا. اور آپ نے آج سنا ہے بارہا ہر ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ ممبر تھی اس کمیٹی میں, اس کے کسی نہ کسی ریپرزینٹیٹیو نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کہ آج ہمارے لیے بڑی شاکنگ چیز ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس ایسی کی اور اسے جیسے بحران کا سا ایک کنوے کیا کہ ایک بحران کوئی پیدا ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ سینیٹر ابراہیم اور پروفیسر خورشید, ان کے حوالے سے بات کی. آسما کا پروگرام, آسما چودھری کا ان سیشن تھا, اس میں انہوں نے کہا پھر یہ نیشنل پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو. سوری قطع کلامی معاف. مائی سیکنڈ کوسچن از کہ یہ چودھری نثار صاحب کا ذکر آیا, وہ بڑے مسکرا رہے تھے اور میرا خیال ہے آپ نے بھی ابھی تبصرہ کیا جس میں آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسلم لیگ نون میں کسی کی کوالیفیکیشنز تھی یا وہ چودھری صاحب سے, تو یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا انڈیکیشنز تھی کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار اور جو کمیٹی کر رہی تھی اس کے ساتھ نہیں چل رہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ تھا نا کہ چودھری نثار صاحب نے انکار کر دیا تھا کمیٹی کا ممبر بننا, تو دیٹ ان آف اٹ سیلف کنویڈ کہ چودھری صاحب کی کیا ایک پوزیشن رہی ہوگی. لیکن بیونڈ دیٹ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو دی اونلی ریلیکس پرسن آج پریس کانفرنس میں وہ چودھری نثار ہی نظر آ رہے تھے. اور چودھری نثار کی ایک اپنی پوزیشن رہی ہے پارٹی میں, ایک انہوں نے بڑی ہارڈ لائن لی ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جاتا ہے, گڈ کاپ میاں صاحب ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, سوری آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چودھری صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو ساری کریڈٹ جا رہی ہے زرداری صاحب کے, تو تھوڑا سا نواز شریف صاحب اور ہارڈ لائن لے لیں, پرو چیف جسٹس لگتا ہے کوئی لائن لے رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ان کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی اور زرداری صاحب کو پھر بیک ٹریک کرنا پڑے گا, اس لیے یہ کیا گیا؟
نہیں بیک ٹریک تو زرداری صاحب نہیں, اگر ان کی یہ کیلکولیشن معلوم نہیں کیا ہے, لیکن جو بھی کیلکولیشن ہے نجم, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمام لوگ جو اس ایشو کو قریب سے دیکھ رہے تھے اور جو تجزیہ نگار ہیں سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا یو ٹرن, ایسی قلع بازی کھانا, یہ تو بڑی شاکنگ چیز ہے. ابھی ہم میاں نواز شریف صاحب کو سن رہے تھے ایک اور چینل پہ, تو وہ ایکسپلین یہ کر رہے ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ لوگ اتنے شاکڈ ہیں کیونکہ ہم تو ایک اختلافی نوٹ لکھنا چاہ رہے تھے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن میرا خیال ہے میاں صاحب نے, اگر یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے یا پرو چیف جسٹس موو ہے, جس کے بھی پرو موو ہے, جس ول بیک فائر پولیٹیکلی, میاں صاحب کو بالکل, میں یہی میرا پڑے گا. سوال تھا نسیم کہ یہ تو بالکل بیک فائر کرے گی نا, جیسے شہباز شریف کا صاحب کا بیان تھا یہاں طالبان کے حق میں, وہ بیک فائر کر گیا, اور اب یہ بیان جو ہے یہ بھی بیک فائر کرنے جا رہا ہے. ہاں میرا خیال ہے یہ, ابھی میں میاں صاحب کی ایکسپلینیشن سن رہی تھی جو اس پہ ایک اور چینل پہ, تو وہ کہہ رہے تھے نہیں کچھ دن لگیں گے, یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور ان کا بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. ابھی میں آپ کا تبصرہ سن رہی تھی جوڈیشری کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ یہ جو تمام پیکج آیا ہے, تمام پیکج, اس میں سب سے اہم جو اس کی شق ہے وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی. اب دیکھیں ایسے موقع پہ جبکہ ملک میں اتنی کرائسس ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے, اور جب بلوچستان پیکج تھا وہ انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج وہ بلوچوں نے ریفیوز کیا, لیکن اس پہ یہ دے کیم آن بورڈ. اور اس وقت میاں صاحب کو ایسی پوزیشن لینا کہ سب چیز کو کھٹائی میں ڈالنا, اور کیا ہم کہہ رہے ہیں صوبائی خود مختاری جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہتھیار اٹھا لیں یا ان کو آپ لے کے آئیں اس پروسیس میں, تو میاں صاحب کو ریویو کرنی پڑے گی اپنی. تھینک یو نسیم, تھینک یو. بالکل صحیح کہہ رہی ہے, 100% اردو انگریزی کو مکس کر دیا. اچھا سنیے, بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو بہت نقصان ہوگا, میاں صاحب کو سوری کرنا پڑے گا اس کے اوپر. زرداری صاحب نمبر بنا گئے, اور بابر وان صاحب نے یہ کہا, اور میاں صاحب کو یہ اب پھر تھوڑی سی پیچھے ہٹ رہے ہیں نا میاں صاحب, ابھی آلریڈی پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. شیٹی صاحب میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے. 17 مارچ کو ایک پروگرام ہم نے کیا تھا, اس کے اندر آپ نے کوئی بات کہی تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ ویورز بھی وہ دیکھیں, اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر کچھ میرے سوالات ہیں ان کا جواب دیجیے. گیم میں بڑے پلیئرز ہیں جن کے بڑے انٹرسٹنگ انٹرسٹس ہیں, سٹیکس ہیں. پہلی بات یہ کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ زرداری صاحب مان جائیں کہ جی سارے پاورز فارغ ہو جائیں. دوسرا یہ کہ شاید فوج بھی یہ نہیں چاہے گی کہ سارے پاورز پریزیڈنسی کے ختم ہو جائیں, اور پھر یہ کہ آل پاورفل پرائم منسٹر کے لیے انتظار فرمایا جائے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں اور وہی اسی قسم کی دھندناتے پھریں جیسے کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے ایک زمانے میں. تو یہاں اس ملک کے اندر پاور ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے, اب ایک جوڈیشری اور میڈیا بھی کھڑے ہو گئے ہیں, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اب کون سا پاور کس طرف لے کے جاتا ہے. زرداری صاحب نمبر لگانا چاہیں گے, وہ کہیں گے میں نے تو کہا تھا, میں نے کر دیا, اب اگر میرے ساتھ فلانا کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور فلانا کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں. یہ پاور بروکرز ہیں آپ کے ملک کے. اتنا آسان نہیں ہے یہ 18th امینڈمنٹ کا ہونا, اگر ہو گیا تو بہت بڑی غنیمت ہوگی, اور پھر ہمیں جینیونلی کریڈٹ دینی پڑے گی جمہوری پارٹیز کو کہ انہوں نے یہ سارے پاور بروکرز کے جو پرسنل اور پارٹی انٹرسٹ تھے ان کو ختم کر کے ایک نیشنل انٹرسٹ میں ایک چیز کی. شیٹی صاحب اب یہ آپ نے کہا تھا 17 مارچ کو ہم نے پروگرام کیا تھا, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن بریک لینی ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, SMS بھی ہمیں کیجیے, ہمارے ساتھ رہیے.